ایک دفعہ ایک ملک پر پڑوسی ملک نے حملہ کر دیا۔ حملہ کرنے والا ملک بڑا تھا اور اس کی فوج بھی بہت بڑی تھی، اس لیے چھوٹا ملک ہار گیا اور ہارنے والے ملک کے بادشاہ کا خاندان جان بچا کر بھاگا اور راستے میں ایک شہزادی بچھڑ گئی۔ ناز و نام میں پلی شہزادی نے کب ایسی مشکلات دیکھی تھیں۔ وہ بہت روئی اور پریشان ہوئی اور روتے روتے ایک درخت کے کنارے بیٹھ گئی اور اپنی قسمت کو کوسنے لگی، اور کچھ دیر کے بعد وہاں سے ایک نان بھائی کا گزر ہوا جو اپنے تندور کے لیے آٹا پسوا کر لا رہا تھا۔ ایک خوبصورت لڑکی کو درخت کے کنارے روتا دیکھ کر رک گیا اور اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا پریشانی ہے۔ لڑکی نے اسے بتایا کہ وہ اپنے خاندان سے بچھڑ گئی ہے۔ نان بھائی نے اسے کہا کہ ایسے جنگل بیابان میں اکیلے بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے، وہ اس کے لیے ساتھ چلے اور وہ اس کے خاندان والوں کو تلاش کرنے میں اس کی مدد کرے گا۔ نان بھائی کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ایک شہزادی ہے، اور شہزادی نے بھی اس ڈر سے اسے یہ نہ بتایا کہ کہیں وہ دشمن کو نہ بتا دے۔ شہزادی کے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا، وہ اس نان بھائی کے ساتھ چل پڑی اور شام میں وہ نان بھائی اپنے گاؤں پہنچا۔ شہزادی کو سیدھا اپنے گھر لے گیا جہاں وہ اور اس کی بوڑھی ماں رہتی تھی۔ ماں اس لڑکی کو دیکھ کر پریشان ہو گئی اور اپنے بیٹے سے پوچھا، تو لڑکے نے اپنی ماں کو ساری داستان سنا دی اور خود لڑکی کو چھوڑ کر اپنے تندور کی جانب چل پڑا۔ گو کہ شہزادی کے کپڑے معمولی اور حلیہ خراب تھا، مگر اس کی خو نہ بدلی تھی۔ جب اس لڑکی کے حواس بحال ہوئے تو اس لڑکی نے لڑکے کی ماں کو حکم دیا کہ اس کے لیے پانی گرم کیا جائے، وہ غسل کرنا چاہتی ہے۔ اس بوڑھی عورت نے لڑکی کو پانی گرم کر کے دیا اور لڑکی کے لیے کھانا بنایا۔ غسل سے فراغت کے بعد لڑکی نے کھانا کھایا اور اسے سادہ دیہاتی کھانا ذرا پسند نہ آیا، مگر پیٹ کا دوزخ تو بھرنا تھا، اس لیے چند لقمے کھا کر لڑکی نے ہاتھ روک لیا اور جا کر ہاتھ دھو لیے۔ وہ بوڑھی عورت لڑکی کی ہر حرکت کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ رات ہونے پر جب اس کا بیٹا گھر آیا تو اس عورت نے کہا کہ یہ لڑکی ہو نہ ہو کوئی شہزادی ہے یا کسی امیر کبیر خاندان کی لڑکی ہے۔ لڑکا اپنی ماں کی بات سن کر ہنسا اور ماں کو کہا کہ اس کا حال دیکھو، یہ کہاں سے شہزادی نظر آتی ہے۔ شہزادی ان دونوں ماں بیٹے کی گفتگو سے واقف نہ تھی اور دوسرے کمرے میں تھی۔ لڑکی کی ماں نے کہا، اچھا آج رات گزرنے دو، کل میں اپنی بات کو سچ ثابت کر دوں گی۔ رات میں بوڑھی عورت نے شہزادی کا بستر لگایا اور سونے کا کہا اور چراغ گل کر دیا۔ صبح آنکھ کھلی اور ناشتہ کرتے وقت بوڑھی عورت نے شہزادی سے رات کی نیند کے بارے میں پوچھا تو شہزادی نے سادگی سے جواب دیا کہ بستر کے گدے کے نیچے کچھ تھا جو اسے ساری رات تنگ کرتا رہا، جس کی وجہ سے اسے ٹھیک سے نیند نہ آ سکی۔ شہزادی کی بات سن کر بوڑھی عورت نے سوال کیا کہ تم کس ملک کی شہزادی ہو؟ بوڑھی عورت کا سوال سن کر شہزادی کا رنگ فک ہو گیا کہ اس کی چوری پکڑی گئی ہے۔ بوڑھی عورت کے زور دینے پر اس نے سارا واقعہ سنا دیا اور سچائی آنے پر نان بھائی کو بہت حیرت ہوئی۔ اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ اسے کیسے پتہ چلا۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، اس لڑکی کے حکمیہ انداز سے، اور سب سے بڑھ کر رات اس کے گدے کے نیچے میں نے ایک چنے کا دانہ رکھ دیا تھا، جس کی وجہ اس ناز و نام سے پلی شہزادی کو نیند نہ آ سکی۔ مخملی بستروں پر سونے والوں کو ذرا سی چیز بھی پریشان کر دیتی ہے۔ لڑکا اپنی ماں کی دانائی پر حیران رہ گیا۔